میں نے روٹ میپ جو ہے وہ ٹریڈ روٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا تھا. اس سے بھی آپ کو ڈیٹیل میں پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے بھی ہندوستان سے، انڈیا سے، اس علاقے سے کیا کیا چیزیں آیا کرتی تھیں. مگر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر اس بڑے لیول پر ہندوؤں کا یا انڈین ٹریڈز کا یا مرچنٹس کا یا سفر کرنے والوں کا اس قدر اثر و رسوخ تھا کہ خود قریش کی عربی زبان کے اندر سنسکرت کے کئی ورڈز پائے جاتے ہیں. سنسکرت کے کئی ورڈز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں خود عربی زبان کے اندر. اس قدر اثر و رسوخ تھا عربی زبان کے اندر قریش کی زبان میں کئی ایسے ورڈز کا کہ قرآن نے جو کہ کہتا ہے کہ وہ پیور عرب کے اندر ہے قریش کی زبان میں، قرآن کے اندر امام سیوطی نے اور اسی طریقے سے تفسیر تبری کے اندر بھی جس کا قول مینشن کیا ہے امام تبری کا الاتقان فی علوم القرآن میں امام جلال الدین سیوطی نے، جو کہ 10ویں صدی کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے الاتقان کے اندر ذکر کیا ہے کہ قرآن میں ہندوستان کے فارس کے کچھ ورڈز ہیں جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. مثال کے طور پر زنجبیل ورڈ جو ہے، زنجبیل ورڈ یہ اوریجنل اس کا سنسکرت ہے. اسی طریقے سے جو سندل ہے، یہ چندل، یہ بیسیکلی اوریجنل سنسکرت کا ورڈ ہے. اسی طریقے سے مسک ہے، یعود ہے یا بخور ہے. اسی طریقے سے فلافل ہے، کافور ہے. بہت سے ایسے ورڈز ہیں جن ورڈز کا ذکر آپ کو عربک کے کلاسیکل لٹریچر کے اندر ملتا ہے جو کہ اوریجنلی ایٹمولوجیکلی دیکھیں وہ ملتے ہیں آپ کو ہندوستان سے، سنسکرت کے اندر سے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے. مثال کے طور پر ایک اور چیز ہے جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی ٹریڈرز یہاں پر آتے تھے تو اس ٹائم کے اوپر سوشل میڈیا تو تھا نہیں، نہ کوئی اس طرح کے باہر آؤٹ لیٹس ہوا کرتے تھے جہاں پر نائٹ لائف ہو. تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ کچھ گیمز لے کر جاتے تھے جو نیٹو گیمز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اتنا اثر و رسوخ تھا ہندوؤں کا یا انڈیا کی ٹریڈز کا جو وہاں پر پہنچتے تھے کہ ان کے کلچر کے اوپر، عرب کے کلچر کے اوپر اس کا افیکٹ کیا پڑا تھا. مثال کے طور پر کچھ گیمز ہیں جیسے چوسر گیم عام طور پر کارڈز کے لیے کھیلی جاتی ہے انڈیا کے اندر، جس کو چوسر کہتے ہیں. اس کو عربی زبان میں نرد بولتے ہیں. اس زبان یعنی نرد جو ورڈ ہے یا چوسر گیم ہے، اس کی حرمت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دکھائی دیتی ہے جو کہ پیور ٹپیکل انڈین گیم تھی. اسی طریقے سے شطرنج ہے. شطرنج جو تھی یہ بیسیکلی انڈین بیس گیم ہے، اس کا اوریجن جو ہے وہ انڈیا سے ہے. ٹھیک ہے. ٹیٹوز بنوانا، جیسا کہ ملل و نحل کے اندر امام شہرستانی نے بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ عرب اور سناتنی ہندو جو ہیں یہ مورتی پوجا کے اندر بڑی کامنالٹیز اور سملیرٹیز دیکھنے میں آئی ہیں. اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو اپنا ہے، کیا میں بولنے لگا تھا، ذہن سے نکل گیا. امام شہرستانی جو ہیں وہ لکھتے ہاں سوری یہ بتانے لگا تھا کہ ملل و نحل جو ہے امام شہرستانی نے ان لوگوں سے کوٹ کی ہے، ان لوگوں کے ریسورسز سے چیک کیا ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں یا ادھر ادھر گھوم کے آئے تھے. لہذا وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس یا فرسٹ انفارمیشن تھی جو امام شہرستانی کوٹ کر رہے تھے ہندوؤں یا انڈینز کے بارے میں. اور یہ شوق اور ذوق جو ہے بعد کے لوگوں کے اندر بھی دکھائی آپ کو دیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شطرنج کو اور نرد جو ہے اس کو، اور اسی طریقے سے جو وشم ہے جس کو ٹیٹو کہتے ہیں، جسم کو گدوانا ایسی انک کے ساتھ جو پرماننٹ ہو جائے باڈی کے اوپر یا فار لانگ پیریڈ ہو، ایسی چیزوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منع کیا ہے. یہ آئی کہاں سے تھیں؟ یہ پیور عرب نہیں تھیں، یہ امپورٹ ہوئی تھی باہر سے ٹریڈ کے تھرو جو انڈینز آتے تھے یہاں پر. تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے لیے کارآمد ہوں گی یہ سمجھنے کے لیے کہ محمد بن قاسم سے بہت پہلے کلچرل ڈیفیژن ہو رہا تھا، ثقافتی اور تہذیبی تبادلہ ہو رہا تھا. بیٹھک ہو رہی تھی جس کے اندر انڈینز بیٹھ کر ہندوستان کے قصے سناتے تھے اور عربز بیٹھ کر
ہندوستان کے اندر عرب کی قصے اور باتیں سناتے تھے. یہ وجہ ہے کہ آپ کو کلاسیکل پوئٹری کے اندر بھی ہند کا سندھ کا ذکر مل جاتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کی حقیقت اس قدر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عود ہندی جو ہے اس سے علاج کرنے کا بھی ذکر کیا. یعنی اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انڈیا کی میڈیسن تھی وہ کتنی کارآمد تھی. یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے, 5692 5693 روایت ہے. اس میں دیکھیں اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ یقول علیکم بعود الہندی بہذا العود الہندی. یہ بخاری شریف میں ہے, ٹھیک ہے. اس کو انگلش میں دکھا دیتا ہوں. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, treat with the Indian incense, for it has healing for 7 diseases. It is to be sniffed by one having throat trouble and to put into one side of the mouth of one suffering from pleurisy. اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انڈیا کی جو میڈیسن ہے وہ نہ صرف یہ کہ پہنچ چکی تھی, بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے ریکمینڈ کیا بخاری شریف کے اندر کہ آپ عود الہندی کو استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر آپ کو روایت ملتی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ صرف ٹریڈ کے لیول تک بات تھی, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو ہندوستان کے راجا تھے وہ آپ کو گفٹس بھی بھیج رہے تھے, جس سے پولیٹیکل ٹائز کا اور ڈپلومیسی کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا معاملہ چل رہا تھا. یہ مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے. چیپٹر بنے گا ذکر اہدائی ملک الہندی ان زنجبیل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہندوستان کے ایک بادشاہ کا ذکر جس نے تحفہ بھیجا تھا زنجبیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو مستدرک علی الصحیحین جو ہے امام حاکم النیسابوری کی 7272 نمبر روایت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجا تھا جو اپنے انڈیا کے ایک کنگ نے زنجبیل, فاطعم اصحابہ قطعۃ قطعۃ واطعمنی منہا قطعۃ. تو اللہ کے رسول کے اصحاب نے بھی کھایا ٹکڑا ٹکڑا, ٹھیک ہے. فاطعم اصحابہ قطعۃ قطعۃ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھی کھلایا اور مجھے بھی کھلایا. سعید خدری کہتے ہیں ٹکڑا. اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہ صرف یہ کہ ٹریڈ لیول کے اوپر بات چل رہی تھی یا لوکل لیول پر کچھ کلچرل ڈیفیوژنز ہو رہی تھیں یا منی مائگریشنز ہو رہی تھیں, بلکہ پولیٹیکل لیول پر ٹائز اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے, تحفے آ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ عربی زبان کے اوپر سنسکرت زبان کا جو اثر و رسوخ آپ کو کلچر کی وجہ سے یا ٹریول کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے, اس کے پیچھے یہ ریزنز ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا, یہ تو تھی بنیادی چیز. اب ہو کیا رہا تھا یہاں آگے چل کے کچھ اعتراضات آئیں گے جن کا میں ذکر کروں گا, مگر یہاں جس وجہ سے آج بات کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے, جو کہ آج سے 3 سال پہلے میں کئی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا, مگر چلو کافی عرصے بعد اس موضوع کی طرف ہم واپس ہمیں تاریخ نے پلٹایا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, کہ دن بدلتے ہیں. 3 سال پہلے جس موضوع پر میں کبھی بات کرنا چاہتا تھا وہ آج ہندوتوا کے نیریٹو کو انوئنگلی انویلنگلی سپورٹ کرنے والے ایک ایسے شخص جو کہ پاکستان میں علاقائی بنیادوں پر تعصب کے بیج بونے کی بات کرتے ہیں, میں تعصب بولوں گا, باعث پیدا کرنے کی, ایکسٹریمزم پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی, اور جگہ دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو سرحدوں سے اوپر نکل کر آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز پر یا بیسکس کے اوپر دنیا کو دیکھ رہا تھا, اس کو کیسے کھینچ کر زبان کے اندر, قبیلے کے اندر اور اسی طریقے سے زمین کے اندر دوبارہ کھینچ کر لایا جائے اور علاقوں کو, قبیلوں کو آپس میں کھڑا کر دیا جائے, تاریخ کے ان جھرنوں کی طرف پلٹایا جائے عوام کو جہاں سوائے شک اور شبے کے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہاں آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے, ہوا کیا؟ حالات اور واقعات کچھ ایسے ہی چل رہے تھے جیسا میں نے آپ کے سامنے رکھا.
ट्रेड चल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कई कबीले मोहम्मद बिन कासिम से पहले हिंदुस्तान के अंदर बस रहे थे। चले, मैंने उनका ज़िक्र तो किया कि जो अरब में कौमें बस रही थीं, 5 से 6 के करीब, जिनमें से एक जाट कौम थी। व्हेयरएज़ मैंने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कि अरब जो हैं वो हिंद के अंदर कब बसना शुरू हुए। आप में से यकीनन एक बड़ी तादाद जानती होगी कि जो श्रीलंका है, इसका पुराना नाम है सरनदीप। इसका जो एंशिएंट नेम है सरनदीप है, श्रीलंका नहीं है। सरनदीप, जिसको श्रीलंका कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कोस्ट आकर रुकी थीं और कई लोग कहते हैं कि साउथ की तरफ, जो कि बेसिकली वो एरिया बनता है जिसको आजकल मलयालम ज़ुबान से कवर, यानी ज़ुबान के तौर पर उनका ज़िक्र किया जाता है। वहाँ पर भी कुछ कोस्ट लगे थे, मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत का आगाज़ किया था और उसके बाद जो ट्रेड शुरू हुई, तो बड़ी तादाद में लोग हिंद के अंदर ट्रैवल करके आना शुरू हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए। एक नाम आपने बड़ा सुना होगा, केराला, जी आपने ना कहा है। एक नाम आपने सुना होगा जो कि मालाबार बोला जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि मालाबार नाम इस जगह का देने वाले अरब्स थे। ये जो कोस्ट है मालाबार की, इस कोस्ट को और इस एरिया को मालाबार का नाम देने वाले अरब्स थे। माला मतलब है पहाड़ और बार का मतलब है ऐसी जगह, ऐसा शहर कि जो पहाड़ों के इर्द-गिर्द हो। तो मालाबार अरब ने इसको नाम दिया था जो यहाँ आकर रहते थे। ये समझना भी ज़रूरी है कि अम, सरनदीप वो जगह है जिस जगह से वो कश्ती निकली थी जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई है। ये बड़ा ज़रूरी है समझना, इसलिए मैंने सरनदीप का ज़िक्र किया है कि सरनदीप के साथ कुछ लोगों की जेलसी हमेशा से रही है। अब हिस्ट्री से कुछ लोगों ने ज़ाहिर बात है नतीजे निकाले हैं। लंका लगाने कौन लोग आए थे? क्यों आए थे? डिफरेंट नैरेटिव्स मौजूद हैं। रामायण करीबन 200 के करीब रामायण तो खुद हिंदू जो हैं वो आकर हमें बता रहे होते हैं कि इतनी रामायण जनाब नैरेटिव्स मौजूद हैं। कुछ ऐसी रामायण भी हैं जो रावण का नैरेटिव पेश करती हैं और श्रीलंका को एक विक्टिम के तौर पर दिखाती हैं, जिसको बुली किया गया, जिसमें आग लगाई गई, जिसमें लोगों को मारा गया। लिहाजा ये याद रखना चाहिए कि सरनदीप यानी श्रीलंका वो जगह है जहां से तोहफे तहाइफ बड़ी तादाद में जाते रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर अरब मौजूद हैं। इसी तरीके से मालदीव्स जो जजीरे हैं, इंडिया की कोस्ट के करीब बॉर्डर पर कुछ जजीरे मालदीव्स है, या श्रीलंका वाली साइड सरनदीप जिसको बोलते थे, ये एरिया आ जाए। यहाँ पर मुसलमान अरब्स जो हैं उनके कबीले मौजूद थे। यहाँ पर इन्होंने शादियां की, यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर उनके बच्चे बस रहे थे, यहाँ वो बिजनेस करते थे, यहाँ उनके मार्केट्स मौजूद हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये नक्लो हरकत जो है बड़ी तादाद के अंदर बढ़ रही थी, बिजनेस बढ़ रहा था, अमनो आश्ती थी। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि मकरान नामी या बलूचिस्तान के करीब जो एरियाज हैं जो कि मौजूदा सिंध के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर एतराज उठता है कि मकरान को पहले कब्जा किया गया और इसी तरीके से राजा दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो उसको आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि मकरान में अरब मार्केट्स का सबूत मिलता है। इसका जिक्र आपको बलादरी के फतहुल बल्दान के अंदर भी मिलता है और इसी तरीके से आपको मुख्तलिफ किताबों के अंदर भी मिल जाता है, जो बैक एंड पे आप चले जाते हैं सोर्सेज की तरफ, जिससे आपको ये चीज पता चलती है कि अरब्स की मौजूदगी पहले से वहां थी। बाय द वे, जो मुखालिफ नैरेटिव है जो ये कहता है कि राजा दाहिर वाज द सन ऑफ सॉइल, उसको तो अभी मैं एक्सपोज करूंगा इन्हीं की जुबान, इन्हीं के नैरेटिव को, जो प्रो हैं, प्रो नैरेटिव जो इनका लेकर चल रहे हैं, या जो इनके नैरेटिव के एडवोकेट्स हैं जिनको ये कोट करते हैं, वो क्या कहते हैं राजा दाहिर के बारे में। राजा दाहिर के बारे में वो क्या कहते हैं वो तो मैं रखूंगा, मगर जिन लोगों ने राजा ताहिर को सन ऑफ सॉयल और हीरो के तौर पर
चाहे वो सिंध में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हों या हिंदुत्व वाले लोग हों, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर या स्पेसिफिकली कहूँ मुसलमानों के हलकों के अंदर ये सल्फशार पैदा करने की कोशिश की कि किसी तरीके से मुसलमानों में ये कंफ्यूजन पैदा की जा सके कि ओरिजिनली उनका नैरेटिव है क्या। तो ये याद रखना चाहिए कि ये मानते हैं कि राजा दाहिर जो है वो प्लूरलिज्म का कायल था, यानी मल्टी एथनिसिटी कल्चर जो है वहां पर पाया जाता था रोड के मकाम पर या सिंध के मकाम पर राजा दाहिर की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। तो ये सबूत मिलते हैं कि राजा ताहिर के ज़माने में खुद मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले सिंध के इलाके में कई अरब्स मौजूद थे। ये तो लोग कायल हैं कि जो मुखालिफ राजा ताहिर वाला सपोर्ट रखते हैं, वो नैरेटिव ये भी मानते हैं कि कुछ अहले बैत में से, सादात में से लोग भी राजा ताहिर के पास मौजूद थे। अब आगे जाकर ये बात चलेगी कि शायद राजा ताहिर के ऊपर अटैक करने की वजह हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम को भेजने की शायद वो ये थी कि उन्होंने सादात को पनाह दी थी। मगर हम हिस्ट्री को करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे। जहां तक सच है वो सच है कि सादात के साथ जुल्म और ज्यादती करने में हमें ये सबूत मिलते हैं कि बनु उमैया के जो गवर्नर्स हैं, ये तारीख का एक बड़ा हिस्सा है, इससे इनकार नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले बताया कि एक मुसलमान कुरान और सुन्ना के बाद किसी चीज का तकद्दुस नहीं मानता। यही वजह है कि हम तारीख और हिस्ट्री के ऊपर खुलकर तनकीद करते हैं। और ये याद रखना चाहिए कि मुसलमान वो कौम है जिसने अपनी तारीख खुद छापी है, चाहे उस पर तनकीद ही की हो। यानी मुसलमानों के माबैन जो आपसी इख्तलाफात हैं या सादात के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, उसका जिक्र आपको खुद अहादीस के अंदर मिलता है। तो किसी का इंतजार नहीं किया हमने, जैसे सिंध के लोगों ने किया था। किसी का इंतजार नहीं किया। तो मुसलमान ने खुद तनकीद किया है अहादीस के अंदर, तारीख के अंदर। ऐसे लोगों के वाकयात जिक्र किए हैं और कई आइम्मा ने अपनी जानें दी हैं। इमाम नसाई अलैहिर्रहमा, उनकी जान कैसे गई। इसी तरीके से इमाम इब्नुल जौज़ी को बकायदा किताब लिखनी पड़ी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि कुछ लोग बड़े कट्टर होते जा रहे हैं तारीख को लेकर। याद रखें कि इब्नुल जौज़ी की अल-मुंतज़िम, जो मुलूक और ममलूक के बारे में और ममालिक के बारे में किताब है तारीख की, ज़ाहिर बात है वो एक मौर्रिख़ भी थे। इमाम इब्नुल जौज़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत थे। तो जिन लोगों ने मुसलमानों की तारीख पढ़ी है, उन्होंने तनकीद की है, खुद मुसलमानों ने। तो हमने इंतज़ार नहीं किया ओरिएंटलिस्ट का। यही वजह है कि हमारे पास, मुसलमानों के पास अपनी तारीख का नैरेटिव मौजूद है। याद रखना है, हम हिंदुओं की तरह या सिंध और हिंद की तरह वो कौम नहीं है। अब कोई ये कह सकता है, हैं? खुद हिंदुस्तान में बैठा है, खुद सिंध की घाटी से ताल्लुक रखता है, तो कह रहा है कि जनाब हमारा तो कोई हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है लोगों के साथ। पता है क्यों? हमने इस्लाम कबूल इसलिए किया था कि इस्लाम हमें ज़मीन, राष्ट्र, खित्ते, कबीले, ज़ुबान, अक़रबा परस्ती, आबा परस्ती, अकीदत पसंदी और दकियानूसी सोच से निकाल कर नज़रिए की बुनियाद पर खड़ा करता है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? तुम दुनिया को कैसे देखते हो? तुम्हारा वर्ल्ड व्यू क्या है? ये इस्लाम का ख़ासा था। तो लिहाज़ा हिंदुस्तान की तरह नहीं थे वो लोग, या सिंध की तरह वो लोग नहीं थे कि जिन लोगों ने अपनी तारीख ही ना लिखी हो। लिहाज़ा उन्होंने अपनी तारीख लिखी, अपना नैरेटिव पेश किया, और तारीख के अंदर कोई बंदा भी अगर मुस्लिम तारीख पढ़ना चाहता है, तो उसको मुस्लिम हिस्टोरियंस के रास्ते से गुजर कर जाना पड़ेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, कि जिसने लिखने पढ़ने का रिवाज उनके अंदर कायम किया और उन्होंने ये उसूल लिखे। सो मच सो के तारीख के उसूल लिखे, सीरत को अलग से छांट कर सीरत के उसूल लिखे, अहादीस की छांटी की, उसूल हदीस जैसी चीज लिखी, तफसीर की छांटी की तो उसूल तफसीर लिखे, फ़िक़्ह के ऊपर बात की और मतून और टेक्स्ट को और नुसूस को पढ़ना शुरू किया तो उसूल फ़िक़्ह लिखे। यानी उन्होंने इतनी मेहनत करके इन तमाम उलूम और सब्जेक्ट्स को और डोमेन्स को कवर किया कि किसी बाहर वाली कौम के लिए ये चीज ना छोड़ी जाए कि वो लोग फैसला करें कि हमारा नैरेटिव क्या है। हाँ, सैयद साहब, कौमें जब इल्मी तौर पर ये वैक्यूम छोड़ती हैं, तो फिर बाहर के लोग ही बताते हैं कि आपका नैरेटिव क्या है। क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग टू प्रेजेंट, यू डोंट हैव एनी नैरेटिव एट ऑल।
تو پھر آپ کو باہر کی قومیں آ کر بتاتی ہیں کہ آپ کا نریٹو کیا ہے. تو جب دم خم ہو کسی چیز کے اندر، کڑوا سچ یہی ہے. اور موصوف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی عوام کو کڑوا سچ بتانا ہوگا. تو کڑوا سچ یہی ہے کہ ہمارے جو پوروج تھے وہ نکمے اور نکھٹو تھے، بادشاہوں کی غلامی کرنے والے تھے، تخت کی قدم بوسی کرنے والے تھے، بادشاہوں کو خدا بنایا ہوا تھا. ہاں جی. اور جو ہے نا وہ راج بھکتی کرتے تھے. یہ کڑوا سچ ہے. لہذا ہم پیچھے رہ گئے، اور وہ ان لوگوں نے آ کر حکومت کی ہم پر جو اپنا نریٹو رکھتے تھے اور جو طاقت اور اثر رسوخ رکھتے تھے. انہوں نے ہم پر حکومت کی. کتنا عدل کیا، کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی، الگ چیز ہے، مگر کڑوا سچ یہی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ، اب واپس آ رہے ہیں ہم اس حقیقت کی طرف. ہوا یہ کہ جو مالابار ہے، سرندیپ ہے، یہ جو علاقے تھے، ان علاقوں کے اندر ٹریب، اور اسی طریقے سے مکران کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، ان علاقوں کے اندر، اور ایون راجہ داہر کا جو علاقہ تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. محمد بن قاسم سے پہلے سندھ کے حالات جاننا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ یاد رکھیں، سندھ کے پاس عرب کے آنے سے پہلے کوئی تاریخی موجود نہیں ہے. کوئی تاریخی موجود نہیں ہے عرب کے آنے سے پہلے. لہذا جو فرسٹ لوکل مینوسکرپٹس ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی عرب کی طرف سے آتے ہیں، بنو ثقیف کی طرف سے. تو آپ کے پاس ہے کیا جس نریٹو کو آپ پیش کر رہے ہیں نیشنلزم کے نام پر یا سن آف سوئل کے نام پر ود انورٹڈ کوماز؟ آپ کے پاس نریٹو کیا ہے؟ ہسٹری کو جج کرنے کے لیے فیکٹس چاہیے ہوتے ہیں، ایموشنز نہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سید مزمل شاہ صاحب نے ایموشنز کا سہارا تو لیا، فیکٹس کا سہارا نہیں لیا. اور جن چیزوں پر ریلائے کیا، انفارچونیٹلی ڈیلیبریٹلی ان کو چھپایا، جس وجہ سے مجھے اس پر بات کرنی پڑ رہی ہے. یہ حقیقت ہے. خیر، راجہ داہر جو ہیں، ان کا باپ تھا چچ. چچ جو تھا یہ برہمن فیملی سے تعلق رکھتا تھا. یہ وزیر اور مشیر کی حیثیت میں اپنی پالیٹکس کا آغاز کرتا ہے، اور وہ پالیٹکس تھی رائے ڈائنیسٹی کی. رائے خاندان جو بیسیکلی بدھسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا. رائے کا جو کنگ تھا، جس کے زمانے میں چچ جو ہے وہ منسٹری اور جو لوکل افیئر تھا ان کو ڈیل کر رہا تھا، اس زمانے میں اس کو ایک بیماری لگی، اور وہ بیماری سے مرنے کے قریب تھا کہ اس کی ایک بیوی تھی جن کو کوئی اولاد نہیں تھی. لہذا چچ کو اس نے بلایا اور چچ کو کہا کہ یہ یاد رکھو کہ جیسے ہی یہ بادشاہ مرے گا، اس کا ایک بھائی ہے وہ آئے گا اور وہ آ کر حکومت سنبھال لے گا. لہذا تم کچھ کرو اور اس خبر کو چھپاؤ کہ جو رائے ہے وہ مرنے والا ہے، وہ بیمار ہے، تاکہ ہم بیک اینڈ کے اوپر کانسپریسی کر کر ان لوگوں کو مار دیں جو لوگ تخت پانے کی خواہش رکھتے ہیں. لہذا چرچ نے، یہ یاد رکھے، محمد بن قاسم سے پہلے سن آف سوائلز کیا کر رہے تھے؟ سید صاحب، مزمل صاحب، محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے سن آف سوائلز کیا کر رہے تھے؟ آپ کے پاس ہسٹری نہیں ہے تو جو اویلیبل ریکارڈ ہے اسی پر ریلائے کرنا پڑے گا. بائی دا وے، یہ ایک عجیب بلنڈر تھا سید مزمل صاحب کا کہ جہاں تعلق ہے راجہ داہر کے ایکسپوز کرنے کا اور سندھ کی ایڈمنسٹریشن کی جو ہپوکریسی تھی اور جو انہوں نے چیٹ کیا راجہ داہر کو، اور جو وہاں پر ان کے بلنڈرز تھے اور راجہ داہر کا جو ظلم اور زیادتیاں تھیں، اس نریٹو کو تو مزمل صاحب اس لیے دھتکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اتھینٹک سورس نہیں ہے. سید مزمل صاحب
سندھ کی حالت زار کو اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ہمارے پاس سندھ کی ہسٹری کا کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے. ویئر ایز مائنڈ اٹ کہ سید مزمل صاحب محمد بن قاسم پر اٹھنے والے اعتراض جو چچ کے اندر ہیں ان کو 110% ایکوریٹ مان رہے ہیں. تو یہ ہیومن بائس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایموشن نہیں ہے ہسٹری کو ٹیکل کرنے میں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، ایک سورس جو اوتھینٹک ہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مینی ہسٹورینز، چچ نامہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. تو چچ نامہ کو ہسٹری آف سندھ کے لیے بوتھ نریٹیوز کے لیے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہ وہ راجہ داہر کی سپورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے، نہ ہی محمد بن قاسم کے اگینسٹ پیش کیا جا سکتا ہے. ہسٹری نیوٹرل ہو کے سامنے آئے گی. اگر آپ کے پاس اوتھینٹک سورس نہیں ہے تو پھر آپ چچ نامہ سے محمد بن قاسم کے اندر کیڑے نکالنے کے تو بڑے شوقین ہیں، مگر راجہ داہر کے بارے میں جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کو، اور جو ان کی ہسٹری ہے، یہ جو چچ خاندان تھا، چچ ڈائنسٹی تھی، اس کو جو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس کو تو آپ قبول نہیں کر رہے. تو یہ ہسٹری کے ساتھ ایموشنل ہائی جیک ہے، یہ ڈسیٹ ہے، یہ بلنڈر ہے، یہ لائے ہے. اس کی کوئی اور بنیاد نہیں ہے جس کو آگے جا کے ہم ایکسپوز کریں گے. چچ نے رائے ڈائنسٹی کے لاسٹ کنگ جو کہ بدھسٹ تھے اس کی بیوی کے ساتھ کانسپریسی کی اور اس کی موت کو چھپائے رکھا، اور اکارڈنگ ٹو چچ نامہ انہوں نے کانسپریسی کر کر ان تمام لوگوں کو مارنا شروع کیا جو رائے ڈائنسٹی کے بعد ایئر کے طور پر سامنے آتے تھے، جانشین کے طور پر سامنے آتے تھے لیگل. چچ واز ناٹ دا لیگل کینڈیڈیٹ فار دا کنگ شپ. بادشاہ بننے کے لیے چچ کوئی بھی مورل یا لیگل گراؤنڈ نہیں رکھتا تھا، لہذا اس نے اس کی بیوی کے ساتھ کانسپریسی کر کے اس خبر کو چھپائے رکھا کہ رائے ڈائنسٹی کا جو لاسٹ کنگ ہے وہ مر گیا ہوا ہے. جیسے ہی انہوں نے تمام لوگوں کو مار دیا جو کہ لیگل کینڈیڈیٹس تھے اس بادشاہت کے، گیس واٹ، چرچ نے اسی بادشاہ کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی تاکہ وہ لیگل جسٹیفیکیشن دے سکے کہ مجھے چرچ کے اوپر حکومت کرنی چاہیے، سوری سندھ کے اوپر حکومت کرنی چاہیے چرچ کو. اس نے اسی بادشاہ کے ساتھ، بادشاہ کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی. اب آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی، راجہ داہر کا والد جو ہے اکارڈنگ ٹو دا اویلیبل سورسز، اس بندے نے بدھسٹ کو یوں کاٹا ہے جس طرح گاجر مولی ہوتے ہیں. اور خود جا کے سید مزمل صاحب اپنی ویڈیو کے اندر آگے جا کر مانتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم جب راجہ داہر کا تختہ الٹنے کے لیے آیا تھا تو بدھسٹ نے ہاتھ بغلوں میں ڈال دیے تھے. انہوں نے کہا تھا جو ہمارے ساتھ یہ کرتا رہا ہے نا، ہم کیوں اس کی سپورٹ کریں. آگے جا کے اس کی ڈیٹیل آئے گی اور خود ان کے گھر کی سورسز سے آئے گی. تو بدھسٹ کو یوں کاٹا جیسے گاجر مولی ہوتی ہے. اب ہوا کہ آگے رائے ڈائنسٹی کے کچھ ریلیٹیوز تھے جو پرنس تھے دوسرے کئی صوبوں کے اندر سندھ کے آگے، جس میں برہمن آباد آتا ہے، ملتان آتا ہے، اسی طریقے سے سکا آتا ہے. یہ مختلف ایریاز ہیں جو آج موجود نہیں ہیں، مگر ان علاقوں کے اوپر چاچ نے حکومت قائم کرنے کے لیے بدھسٹ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں. اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جب برہمن آباد کے اندر اس نے اٹیک کیا تو اکارڈنگ ٹو دس ویری سورس چچ نامہ، جو کہ اونلی اویلیبل سورس ہے فرام دا لوکلز، گو کہ یہ بنو ثقیف کے ایک بندے کی طرف سے پایا گیا ہے جو کہ اگین ان کے بقول اوتھینٹک سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہسٹری آف سندھ کے لیے. اب آپ چیک کرو اس نے کیا کیا. برہمن آباد کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جب وہاں کے پرنس اور گورنر کو جو کہ بدھسٹ تھا ہٹایا، قتل کیا، گیس واٹ، چرچ نے اگین اس کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی، اس کے بندے کو مار کے اس کے ساتھ شادی کر لی. یہ چل رہا تھا سن آف سوائلز کے ہاں. سید مزمل صاحب سن آف سوائلز یہ کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ یاد آتا ہے
کہ بنو امیہ کیا کر رہا تھا، جو کہ حقیقت ہے، ہم مانتے ہیں اور ہم خود تنقید کرتے ہیں کہ بنو